السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 سے 116 تک ہے، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، مار دی گئی، مسلط کی گئی ان پر ذلت جہاں بھی وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ، مگر پناہ میں اللہ کی، وحبل من الناس، اور پناہ میں لوگوں کی، وباءوا بغضب من اللہ، اور پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کی گئی ان پر محتاجی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ تو ان یہود پر بہت سے ایسے ادوار آئے جب ان پر بری طرح لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آخری دور میں ان کو ایک قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے کہا اور ان کو یہ بھی گارنٹی دی کہ تم جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے، انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑنے والے، ہم یہاں بیٹھے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اب ہمارے درمیان جدائی ڈال دے، میں اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار تو رکھتا ہوں، ان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب 40 سال یہ اس میدان میں مارے پھریں گے، ان کو کوئی راہ نظر نہیں آئے گی، اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ پھر مدتوں بعد اس ذلت سے ان کو نکالا گیا، اور اس کے بعد مختلف ادوار آئے جب ان پر بری طرح لوگ مسلط ہوتے اور ان پر ظلم ڈھاتے۔ یہاں بھی اللہ نے اسی کا ذکر کیا، اور پھر ذلت اور مسکینی اور محتاجی کے اسباب بیان کیے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ مغضوب علیہ کیوں بنے، ان پر محتاجی کیوں آئی، اور ہم پر برے حالات کس وجہ سے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے جو بتائی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ان کو مانتے نہیں، یعنی ایز اٹ از نہیں لیتے دین کو، اس میں مین میخ نکالتے ہیں۔ جیسے پیچھے ہم نے ان کے سوالات کو دیکھا، پھر تحریف کرتے تھے اپنی بک میں، بات کوئی ہوتی بنا کوئی لیتے، اور حکموں کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیتے۔ یہ ان کی نافرمانیاں تھی اور یہ ان کا انکار تھا۔ پھر ناحق انبیاء کو قتل کرتے، یعنی وہ لوگ جو دین کا پیغام پہنچانے والے سب سے اہم اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا، جو اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ انسان تھے، ان کو بھی مار ڈالتے۔ اب بھی اگر کوئی کسی عالم کو اور اللہ کی طرف بلانے والے کے در پہ ہو جائے یا اس کا دشمن بن جائے تو اللہ کے ولی کے ساتھ ظلم رکھنا اور اس کے ساتھ دشمنی رکھنا بہت بڑا جرم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا نافرمانی کرتے تھے، حد سے بڑھ جانے والے تھے، جو باؤنڈریز اللہ نے لگائی تھی ان کو کراس کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی، جہاں بھی ملے، ہاں اللہ کی پناہ میں آ گئے تو بچ سکے، یعنی اللہ کی پناہ میں یا تو مسلمان ہو گئے یا کسی دوسرے مسلمان حکومت کی پناہ میں رہیں اور ذمی بن کے رہیں اور جزیہ دیں اور غیر مسلم حکومتوں کے سایہ تلے رہیں۔ تو بہت دفعہ حتیٰ کہ 1947 تک، حالانکہ دنیا کی مالدار قوم تھی لیکن در بدر پھر رہے تھے۔ 1947 میں 3 عیسائی حکومتیں، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے انہوں نے ایک خطہ پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور انہوں نے بھی مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے ان کو حکومت قائم کرنے کی اجازت دی، اور اب یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے ان کی طبیعتیں ایسی ہو گئیں کہ انبیاء کو قتل کرنے پر بھی دلیر ہو گئے، اللہ کی آیات کو چھپانے لگ پڑے، تحریف کرنے لگ پڑے، اور بڑے بڑے جرائم پر انسان شیر ہو جاتا ہے جب وہ برائی کے راستے پہ چل نکلتا ہے اور اس کی فوری پکڑ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ نے ان کو مغضوب علیہ کہا کہ اللہ کے غضب اور کے ساتھ پلٹے اور ان پر مسکینی اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، نہیں ہے برابر اہل کتاب میں سب،
امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان میں ایک جماعت ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل وہم یسجدون، رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور اچھی بات کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ نیکوں میں سے ہیں۔ اللہ کا خوبصورت طریقہ کہ جب وہ کسی قوم کی برائی کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی اچھے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے سب برابر نہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے، اور خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے، لیکن ان کے اندر مال اور جاہ اور عہدے کی ہوس نہیں تھی اور حق کو پانا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے اور عبداللہ بن سلام نے آپ میں وہ نشانیاں دیکھی جو تورات میں آخری نبی کی بتائی گئی تھی، آپ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پوچھنے کے بعد ہی اسلام لے آئے۔ پھر آپ نے کہا اللہ کے نبی، یہ یہودی بڑی دغا باز قوم ہے، میں چھپ جاتا ہوں، آپ ان کو بلا کر میرے بارے میں پوچھئے۔ آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا عبداللہ بن سلام کیسا انسان؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، بہت، یعنی ان کی اچھی بات سے تعریف کی۔ جب عبداللہ بن سلام نے باہر آ کے کلمہ پڑھا تو ان کے خلاف بکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ایسی ہی دغا باز قوم ہے۔ پھر ایک دفعہ جب ان کے کسی مرد اور عورت نے زنا کیا اور اس کے فیصلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے جب کہا کہ تمہاری تورات میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہماری تورات میں تو رجم کا حکم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یہ جھوٹ بولتے اللہ کے نبی، ان سے کہیے کہ تورات کو لے کے آئیں۔ اور جب لے کے آئے تو انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، جبکہ وہاں بھی یہی حکم تھا کہ ان کو رجم کر دیا جائے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو ایک خواب آیا تھا جس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی کہ آپ آخر تک اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ چنانچہ بعض صحابہ نے جنتی کہا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی تعریف کی، فرمایا وہ رات کی گھڑیوں میں قیام کرتے ہیں، وہ سجدے کرنے والے ہیں، وہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور بھلائیوں میں جلدی کرنے والے، سوچتے نہیں رہتے، جو خیر سامنے نظر آتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو حق کو پہنچانے والے ہیں، یہ لوگ صالحین میں ہیں۔ اللہ کے اس طریقے کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، کیونکہ ہم جب کسی کو بات کرنے لگتے ہیں، کسی کی ذات کو برا کہنے لگتے ہیں تو ان میں سے سب کو برا کہتے ہیں۔ جیسے ایک مشہور ہے کہ یہ شیخ کنجوس ہوتے، تو کیا سارے کنجوس ہوتے؟ یعنی ہم نے کبھی نہیں اس طرح کہا کہ نہیں اس میں کچھ لوگ کنجوس ہوتے ہیں، یا کسی کاسٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ جیسے جٹ کے بارے میں آتا ہے کہ جی ان میں عقل نہیں ہوتی، تو کیا سب بے عقل ہوتے؟ تو اس طرح گھر میں بھی کوئی بہو برا کرے تو سب کو کہنا تم ہو ہی ساری ایسی، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک کو ایک کیٹیگری میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دلوں میں تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھیں کہ ان کی ساری قوم میں چند لوگ اچھے نکل آئے تھے، اللہ نے ان کو بھی ہمیشہ ذکر کیا اور کبھی بھلایا نہیں، اور ان کی نیکیوں کو واضح کر کے بتایا۔ اسی طرح کسی بھی انسان میں جو اچھی بات ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کی بری بات کو اوپر لا کے اس کی نیکیوں کو ڈیلیٹ نہیں کر دینا چاہیے یا اسے دبا نہیں دینا چاہیے۔ اس سے دلوں میں گرج پیدا ہوتے ہیں اور آپس کی محبتیں کم ہوتی ہیں۔ ہمیشہ یہی کہ سب برابر نہیں ہیں، وہ برا کرے صرف اسی کو سمجھایا جائے، یہ بھی نہیں کہ سب کے سامنے اس کو شرمندہ کیا جائے۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم کوئی بھی بھلائی کا کام کرو گے فَلَن يَكْفُرُوا، اس کی بے قدری نہیں ہوگی، اللہ اس کو بھلائے گا نہیں، وہ بھولنے والا نہیں، اور وہ بہت قدردان ہے، شکور حلیم ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو تقوی والوں کا بھی علم ہے کہ کون ہے جو اس کی پریزنس کا احساس کرتے ہوئے نیکی کرتا ہے، اسی کی پریزنس کا احساس کرتے ہوئے گناہ سے بچ جاتا ہے، یہی تو تقوی ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک کافر لوگ، ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں کچھ کام نہیں آئیں گی، یہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر اللہ نے ان کافروں کو مال اور اولاد میں بڑھوتری دی ہے، یا اس وقت جو مکہ میں اپنے
مال اور اولاد پہ بہت اتراتے تھے، اور بہت ساروں کا یہ خیال ہو جاتا ہے جب دنیا میں اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے کہ اب ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، اور یہاں دنیا ہماری عیش سے گزر رہی، آخرت بھی عیش سے گزرے گی۔ حالانکہ دنیا کا زیادہ مل جانا بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے، اور کسی کو کم دیتا ہے تو وہ اس کے لیے بھلا ہی سمجھتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ بہت سارے انسان ہوتے جو حسرتیں کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس اتنا مال ہو تو ہم یہ غلط کم کریں، یہ رواجوں میں ہم آگے بڑھیں، اور ہم بھی ایسے ایسے کام کریں جو دل کی حسرتیں ہوتی، تو اللہ ان کو برائیوں سے ہی بچاتا ہے اگر انہیں زیادہ نہیں دیتا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب وہ میری نصیحت کو بھول ہی گئے میں نے ہر چیز کے دروازے ان پہ کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے، انہیں بھول ہی گیا کہ یہ رب کی ہم پہ رحمتیں نہیں، ہم پر اس کی ڈھیل ہے اور ہمارے لیے آزمائش ہے، نہیں، اللہ کو بھول گئے اور اپنے اوقات کو بھول گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے کہ کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، اللہ نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ سنبھل ہی نہ پائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مال اور اولادیں میرے پاس کچھ کام آنے والی، یہ تو دینے والا میں ہوں، اس سے میں کیا مروب ہو سکتا ہوں۔ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی چیزیں اللہ ہی کی راہ میں لگائی جائیں تو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتی ہیں اور ہمارے لیے بہترین خیر کا سبب بنتی، لیکن اگر ان کو پا کر اللہ کو بلا دیا جائے تو پھر اللہ فرماتے یہ ہیں آگ والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی ہر نعمت کو ہمیں بہترین طریقے سے استعمال کرنے والا بنائے، اور بہترین طریقے سے اس سے ہم اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو فائدہ دیں اور اسے اللہ کی راہ میں لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔